اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل نایاب یوٹیوب چینل کی طرف سے میں روح الامین نایاب آپ سب کی خدمت میں آداب، احترامات اور سلام۔ آج ہم عوام کے ایک بنیادی مسئلے مہنگائی پر کچھ بات چیت کریں گے۔ یہ جو ریاستی مدینہ کا گردان لگا ہوا ہے تو اس سے مجھے ایک ریاست مدینہ کی ابتدائی تاریخ کی ایک بات یاد آ گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ پیغمبر اسلام کے رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق صاحب خلیفہ وقت مقرر ہوئے۔ ایک دن وہ باہر نکلے اور بازار میں جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے آواز لگائی کہ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی روزی روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ خلافت کون چلائے گا؟ تو اس نے کہا بھائی وہ تو چلائے گا، لیکن میں کیا کہوں گا، میں کیا کروں گا؟ میں تو جب تک کچھ محنت مزدوری نہ کروں تو گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اچھا، شام کو اس پر بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے، عثمان غنی صاحب، عمر بن عاص، جو معتبر صحابہ کرام تھے، ان کو بلایا اور بیٹھ گئے، اور مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ وقت کے لیے کیا مشاہرہ اور کیا مزدوری کا تعین کیا جائے کہ وہ اس کے لیے مقرر کرے تاکہ وہ اس کو ملے اور وہ خلافت کے کام میں، اپنے کام میں مصروف ہو اور اس میں حرج نہ ہو۔ بات چیت ہو رہی تھی تو کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، تو ابوبکر صدیق نے خود کہا کہ عام مزدور جو روزانہ کی دیہڑی لیتا ہے وہی آپ میرا مقرر کریں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اس میں کہ اگر اس میں آپ کا گزارا نہ ہو جائے تو پھر ابوبکر صدیق کا جواب سن لے، یہ ایک تاریخی جواب ہے۔ کہتے آپ مزدور کی دیہڑی جب آپ مجھے دیں گے، اگر اس میں میرا گزارا نہ ہوا تو اس مزدور کی دیہڑی بڑھا دوں گا میں۔ عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں مدینہ کی ریاست یہ، مدینہ کی ریاست وہ، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، میرا اس پر گزارا نہیں ہو رہا، تو ایک مزدور 700 روپے دیہڑی لے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 700۔ اگر وہ 4 جمعے بھی لگائے تو اس کے 21-22 ہزار روپے بن گئے، اس پر وہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ کو کچھ علم ہے کہ کیا ریٹس ہیں؟ اور اس مہنگائی تو ہے ہی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے پر آپ کے وزیر اور بشیر نمک چڑھ رہے ہیں۔ وہ پرویز خٹک کہہ رہا ہے کہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آئے میرے ساتھ صبح سرحد چلے، وہاں آپ کو کچا مکان نہیں ملے گا، بغیر موٹر سائیکل اور گاڑی کے بندہ نہیں ملے گا، ہر ایک نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، ہر ایک موٹر سائیکل میں جا رہا ہے، 40-50 ہزار روپے کا ہر ایک کی جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے۔ وہ دوسرے وزراء اپنا فوج چودھری، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک ٹک ٹاک ہے، یہ اپوزیشن ایسے رونا رو رہی ہے اور عوام خوش ہیں، اور مہنگائی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی تنگ ہے، اور عوام کا پی رہی ہے اور ڈکار مار رہی ہے اور ٹک ٹاک ہے۔ اچھا، ابھی کل وہ نہیں ہے کشمیر کا جو تھا وہ زلفوں والا گنڈا پوری ہے کیا، وہ نوالے تقسیم کر رہا تھا کہ اگر آپ 12 نوالے کھا رہے ہیں تو 9 کھا لیں، اگر آپ 9 کھا رہے ہیں تو 6 کھا لیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔
اور بھائی خدا کے بندو، اس کی تو ایسی مثال ہے کہ جب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور ایک فقیر آ جائے اور آپ سے 5 روپے مانگے اور آپ اس کو کہیں کہ بھائی تم نے تو 50 روپے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور 400-500 روپے کے کپڑے ہیں تمہارے اور 500-600 روپے کی جوتے ہیں، تو کیوں تم 5 روپے مانگ رہے ہو؟ تم تو اتنے مالدار ہو، تم نے یہ ٹوپی جو پہنی ہوئی ہے، یہ کپڑے جو ہیں۔ ظالموں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تم لوگ یہ تانے دے کر یعنی یہ کہنا چاہتے ہو کہ جب تک تم لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، جب تک تم لوگوں کے پاس موبائل ہے، اور جب تک یہ چیزیں ہیں تو تم لوگوں کو کچھ نہیں ہے، ہم وہاں تک لگے رہیں گے کہ تم لوگوں سے یہ بھی چھین لیں، تم لوگوں کے سر کا چھت بھی چھین لیں، اور افغانستان کی طرح کہ وہ لوگ اب اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں سڑکوں میں پڑے ہوئے تم لوگ، تو پھر ہم سوچیں گے ہم پھر چیزیں سستی کریں گے۔ تم لوگ اس لیے آئے ہو کہ عوام کو نیچے لے آؤ، سٹینڈرڈ لاؤ، یا اس لیے آئے ہو کہ پہلے ان کو اوپر کرو؟ اپنی غلطیاں تو تم لوگ مانتے نہیں ہو۔ یہ باہر کی مہنگائی ہے تو ادھر آ گئی ہے۔ او بھائی صاحب، یہ چیزیں یہ پرانی ہو گئی ہیں، یہ آپ لوگوں کی بہانے بازیاں۔ یہ چینی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کی؟ 3-4 سال ہو گئے آپ لوگوں سے چینی کنٹرول نہیں ہوئی۔ کدھر گئے چینی کے مافیا کہ میں ان کو ٹھیک کر لوں گا؟ اور بار بار جھوٹ۔ یہی حکومت کے وزراء وزیر اعظم آتے ہیں، بس اس دفعہ بات چیت ہو گئی، ہم نے تلاش کر لی، اب چینی اتنے میں ملے گی، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ کوئی وہی چینی سٹوروں پر بھی مہنگی مل رہی ہے، بازار میں بھی مہنگی مل رہی ہیں، اور حکومت کے وزراء ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ وہ فارغ نہیں ہے بھائی، وہ شہباز 3-4 سال ہو گئے، وہ شہباز شریف نواز شریف سے فارغ نہیں ہے۔ سارے وزیروں پر شہباز شریف نواز شریف لگے ہوئے ہیں، یہ بیماری ہے ان کی۔ چور ہے نارو شہباز شریف نواز شریف۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا، نہ وزیر خوراک، نہ وزیر داخلہ، نہ وزیر تجارت، نہ وزیر بجلی، نہ وزیر ٹرانسپورٹ، نہ ریلوے کے وزیر، جو بھی ہے وہ یہی گردان کرتا رہتا ہے۔ اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی تمہاری وزارت کا کیا حالت ہے، تو وہ ادھر ادھر مارتا رہتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وزیر ٹیکنالوجی، تو حالت کیا ہے؟ یہ کیا ہم ان پڑھ ہیں؟ یہ اخبار اور ریڈیو رسالے ہم نہیں دیکھتے کہ آپ لوگوں کے کرتوت کہاں تک چلے گئے ہیں؟ آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے بلین کا LNGO اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے، صحیح پلاننگ کی وجہ سے 400 ارب روپے آپ لوگوں نے عوام کی جیبوں سے لوٹ کر چینی کے معاملے میں ان مافیا کو دے دیا۔ گندم جب حکومت ہوتی ہے تو پہلے سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی گندم کی پیداوار کتنی ہے اور ہماری کھپت کتنی ہے، اس کا اندازہ کر کے وہ پہلے سے منگوا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ہوش ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ ہوش نہیں ہے کہ گندم گوداموں میں پڑ رہی ہے، سڑ گئی، خراب ہو گئی، ان کو چوہے کھا گئی، اور آپ لوگوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور نہ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ کدھر گیا وہ انصاف؟ ان کا ذمہ اور کسی کو پکڑا گیا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ LNG کی بکنگ کے وقت جبکہ ریٹ سستے تھے، ٹائم پر ان کی نہ بکنگ ہو گئی نہ ان کا پروگرام بن گیا۔ جب وقت آ گیا تو ان کے ساتھ بیڈنگ کر کے تو ڈبل ٹربل پر ان کے ساتھ سائن کر کے 122 ارب روپے خزانے کی جیب سے نقصان ہو گئے۔ کوئی ہے ان کا پوچھنے والا؟ ٹی وی والے بلاتے ہیں، آئے نا جواب دے دیں، وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آئیں ہمیں جواب دے دیں۔ تو یہ مہنگائی، ہم یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی، بھائی مہنگائی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایک چیز تو مہنگی ہو گئی، چلو اس کے بعد عوام تک پہنچتے پہنچتے جو راستوں میں جو اور لوگ اس میں کارنامے سر انجام دے رہے ہیں،
اس میں جو مافیا ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، درمیان میں پیسے بٹور رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں حکومت کہاں ہے کہ ان کا راستہ روکے؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آئی ایم ایف کیا چیز ہے؟ پتہ تھا نا، اس لیے عمران خان کہہ رہا تھا کہ خودکشی کروں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس کو اس کا شدت سے احساس تھا، اس لیے اس نے خودکشی تک بات کی۔ آج آپ کو آئی ایم ایف کا وارننگ ملا ہے، میں خبریں سن چکا ہوں ویسا امریکہ اس کا، آج آپ کو وارننگ ملا ہوا ہے، اور یہاں تک ملا ہوا ہے کہ بجلی بھی مہنگی کرو، گیس بھی مہنگے کرو، ورنہ ایک ٹکا تک نہیں دیں گے۔ اور آپ لوگ اتنے تابع ہیں کہ ابھی اس کا ریڈیو پر چلا ہوا ہے، آپ لوگوں کا لکھا ہوا وارننگ ابھی حکومت کو نہیں ملا ہے۔ مجھے غصہ اس بات پر آ رہا ہے، اور ابھی آپ لوگوں نے اس خبروں میں آدھا گھنٹے پر 1.95 روپے فی یونٹ آپ لوگوں نے فوراً بات مان لی۔ کیوں؟ 1.95 فی یونٹ آج آپ لوگوں نے اور مہنگی کر دی، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے۔ اتنے آپ فالورز ہیں اس آئی ایم ایف کے، اتنے آپ تابع دار ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی تھریٹ دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ بالکل یہ نہ کریں، یہ آئی ایم ایف کے کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، حکومت اور اس کے ادارے اس میں مخالفت جس مرضی سے چاہیں، جس چوری سے چاہیں، جس طریقے سے چاہیں، وہ پاکستانی عوام کو ذبح کریں، اور آپ لوگوں نے اس کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ خدا کے بندو، اس عوام پر کچھ رحم کرو۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی پاکستان کے آدھے سے زیادہ آبادی کو، جو سفید پوش طبقہ ہے، اس کو اپنی سفید پوشی کا برم نہیں رکھ سکتا۔ اور آپ لوگوں کی یہ باتیں کہ آپ پکے مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ، یہ تو وہ سفید پوش طبقہ ہے جنہوں نے زبردستی اپنی اوپر چادر اڑ لی ہے، اور اندر سے وہ تباہ کسی آگے جا کے کسی سے خیرات نہیں مان سکتے، کسی سے قرض نہیں، باعزت گھرانے ہیں، ان باعزت گھرانوں سے آپ شلواریں نکال رہے ہیں، آپ ان کو ننگا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، لوگوں کا مذاق تو نہ اڑائے نا۔ یہ تو آپ لوگوں کا اور عوام کا مذاق، یہ ظلم ہے۔ یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں، ان کا بدلہ آپ کو چکانا پڑے گا۔ ظلم کی رات خواہ کتنی لمبی ہو، سویرا ضرور ہوگا۔ ایک ایک چیز آپ کو حساب کتاب کرنے پڑے گی۔ آپ لوگوں نے مجھے ایک کام بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو وعدے کیے تو آپ لوگوں نے اس میں ایک بھی پورا کیا ہوا ہو؟ بے روزگاری ختم ہو گئی، مہنگائی ختم ہو گئی، ملک کے قرضے ختم ہو گئے، باہر سے جو کرپشن ہے وہ ختم ہو گیا، آپ لوگوں نے پیسے وصول کر لیے کہ نہیں کر لیے؟ یہ کیا آپ لوگ ایک کمزور اس کی طرح لگے ہوئے ہیں، گردانے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس حکومت ہے نا، فوج بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کریں۔ یہ آپ لوگ بار بار ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف کیوں یاد کر رہے ہیں؟ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی اپوزیشن اٹھی ہے، لگی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے، کوئی جلسہ جلوس ان کے حق میں نکلا ہوا ہے۔ ایسے حالات اور ایسی سکون حالات اور ایسا مکمل سپورٹ تو کسی حکومت کو پچھلے 75 سال میں نہیں ملا ہے، اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کا خون کیا، ان کا ستیاناش کر دیا، ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ لوگ صدارتی آرڈیننس کرتے ہیں نا، تو ایک آرڈیننس یہ بھی نکالیں کہ بس شہباز شریف اور نواز شریف کو پھانسی پر لٹکا دو، جب تک یہ پیسہ نہیں لاتے بند کر دو، ان کو نکالے نا آرڈیننس۔ آپ لوگوں کو کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ تو وزیر اعظم آ رہے ہیں، آپ لوگ کیوں یہ فریاد کر رہے ہیں؟ شہباز شریف نواز شریف کی فریاد، یہ گردان کیوں شروع ہے؟ اس سے تو ہمارے کان پھک گئے۔ وہ جی فلانی جگہ پر یہ ہو گیا، یہ اس کے ذمہ دار شہباز شریف نواز شریف ہے، فلانی جگہ پر یہ ہو گیا، اس کے ذمہ دار شہباز نواز شریف ہے۔ تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب الف سے یہ تک وہ چائے ہوئے تھے اور اتنا ان لوگوں نے کیا، تو پھر چھوڑ دیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، بھائی ان لوگوں نے مفت ہم جا رہے ہیں، وہ جانے، ان کو کام جانے۔ آپ لوگ پھر کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کا منشور کیا ہے بھائی؟
4 سال ہونے کو ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا سوائے رونے دھونے کے. گھبرانا نہیں, اس میں 5 سال گزر گئے. اور خیبر پختونخوا میں 9 سال گزر گئے. موٹر وے بنا رہے ہیں, باڑ میں جائے تم لوگوں کے موٹر وے, ہر سب لوگ بھوک ابھر رہے ہیں. نوالا مہنگا ہو گیا ہے, لوگ ایک نہ ایک نوالی کے لیے ترس رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ لوگ موٹر سائیکل پر پھر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس موبائل ہیں اور لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ بھی ان سے نکالو, یہ موٹر سائیکل بھی ان سے لے لو, یہ موبائل بھی ان سے لے لو, تاکہ یہ روڈ پر آ کے ننگے وغیرہ بیٹھ جائیں. پھر ہم دیکھیں گے اچھا آپ بھوکے ہیں, اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا یار اتنا عرصہ کہ آپ کے تو کپڑے بھی بیچ دیے, آپ نے تو موبائل بھی بیچ دیا, آپ تو موٹر سائیکل سے بھی جو ہے نا ختم ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں. تو ابھی آپ گھر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ننگے پنگے. اچھا آپ بھوکے تھے یار, آپ نے تو بتایا نہیں ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو یہ خیال کرتے کہ آپ موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہیں, آپ کا پیٹ آپ کے پیچھے تو سب کچھ ہے. تو کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وزیر اور مشیر پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کون سی باتیں کر رہے ہیں. یہ مجھے تو سمجھ اس کی نہیں آ رہی. عوام کا مہنگائی کی وجہ سے جان عذاب کو آئی ہوئی ہے. ہر چیز روزانہ جب ہم اٹھتے ہیں فلانا چیز اتنی مہنگی ہوگی, فلانا چیز اتنی مہنگی ہوگی. آج جمعہ تھا, میں جب باہر نکلا اپنی جمعہ سے تو 3-4 اچھے خاصے لوگ جو میں جانتا ہوں وہ کھڑے تھے. تو میں جب باہر نکلا تو وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لے گئے, کہتے حاجی صاحب ہماری تو بہت بری حالت ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہم کیا کریں, بالکل آٹا نہیں ہے, صرف آٹا سالن مالن چھوڑ دو تاکہ ہم بچوں کو روٹی دے دیں. تو میں کیا کر سکتا تھا کہ ابھی ادھر میں لے آؤں وہ گران کو, فضیل حکیم صاحب کو, کہ وہ بھی آج لاکھوں کروڑوں میں لگے ہوئے ہیں نا. یہ ہمارے سامنے ہے نا, ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تمہارے پاس 25 کروڑ کہاں سے آ گئے جو تم نے والد صاحب ہے کوئی ماں کالا, اس سے پوچھے. سب نے آنکھیں پھر دی ہے نا, یہ انصاف ہے نا. تو سب سے پہلے ان سے پوچھنا چاہیے. یہ سوات کے تحریک انصاف کے کارکن جا کے اس کے گیٹ پر بیٹھے کہ بھائی تم نے 25 کروڑ پر یہ مکان لیا ہوا ہے, بتاؤ تمہارے پاس 25 کروڑ کہاں سے آ گئے. تو میں تحریک انصاف کے لوگوں کو مان لوں گا, انصافیوں کو پھر میں مان لوں گا. میں خود پھر تحریک انصاف میں شامل ہو جاؤں, اس ساتھ جاؤں گا. تو سب جگہ یہی حالت ہے. جب ہمارے سوات کے ان لوگوں کی یہ حالت ہے تو سب یہ مارا ماری شروع ہے. تو یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ مہنگائی اس لیے نہیں ختم ہو رہی ہے, اس ملک کی یہ حالت ہے. میں ان کو کیا بولوں, کیونکہ خود گھر میں ہم نے چندہ کر کے 1470 روپے پر میں آج گندم کے 20 کلو کا آٹا میں لے آیا ہوں. 1470 پر, جبکہ نواز شریف کے عہد میں یہ 800 750 اس پہ تھا. تو آپ مجھے اگر جنت بھی دیں اور باتیں دنیا بھر کی باتیں کریں کہ وہ ایسے لوگ تو بھائی سامنے کی بات دیکھتے ہیں نا, عمل دیکھتے ہیں. اس پر آپ کی حکومت کو تولا جائے گا کب تک؟ اور کوئی اس کا اینڈ بھی نہیں ہے, بلکہ رفتہ رفتہ آسمان کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اور ایک چیز نہیں, ہر چیز جو اس ملک میں ملتی ہے, اس ملک میں بنتی ہے, وہ بھی مہنگی ہے. پیٹرول کا بحران جو ہوا وہ آپ کے اپنے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا. وزیر پیٹرول کا کیا حشر تھا, اس نے اپنی غلطی مان لی تھی نا. بھئی آپ موقع پر باہر پیٹرول جب آتا ہے, جتنے ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. باہر جو آتا ہے کہ کتنی کپت ہے, آپ موقع پر ان کے ساتھ ریٹ کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ ہائی اس پر چلا جاتا ہے اس وقت پر آپ سوئے ہوتے ہیں, اور ان کو ماننے پڑی اور ان کو ریزائن کرنا پڑا. کیوں گھر چلا گیا, ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ یہ ابھی آپ کے کابینہ میں جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
یہ پنڈورا بکس جو کھلا ہوا ہے. تو آپ کا گناہ یہی ہے نا کہ آپ وزیر اعظم ہیں, آپ ان کو کہیں کہ بھائی ریزائن کرو, جاؤ گھر بیٹھ جاؤ, میں غیر جانبدار تحقیقات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ تحقیقات ہیں کہ اپنے وزیر قانون کے انڈر آپ نے کمیٹی بنائی ہے. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے جناب انصاف کا. اس کے لیے آپ نے وزیر قانون کے انڈر بٹھائے ہوئے ہے. اور جو نواز شریف کی تھی وہ کیا تھی, ان کے لیے کیا تھا؟ یہ انصاف کا ترازو ہے کہ ان کے لیے اور کام تو آپ کا وزیر قانون ان ساروں کو مورد الزام ٹھہرائے گا. وہ جو کراچی کا بدماش ہے فیصل داوڑ ہے کہ کیا ہے, ان کی باتیں سنیں. یہ جو منسلائی ہے پتہ نہیں 25 لاکھ پاؤنڈ کے, ان کے وہ باہر وہ پڑا ہوا ہے, کہاں سے آ گیا ہے یہ؟ تو آپ ان سب کو پناہ دیں گے نا, ابھی کور کریں گے نا کہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہے. اس کے لیے آپ ابھی آئینی امینڈمنٹ بھی یہ جو ابھی آپ نے کی ہوئی ہے نیب کی, اس میں آپ نے ایسے باتیں کی ہیں کہ ان لوگوں کو کھلی چٹ مل جائے اور ان سے چلا جائے, نہ چینی میں آ جائے نہ, کیونکہ عوام سے آپ نکال رہے ہیں نا. آپ نے خود یہ فارمولہ پیش کیا تھا کنٹینر کہ بہت آسان کام ہے, نواز شریف بس قیمتیں بڑھاؤ, عوام سے پیسہ لے لو اور حکومت کرو. آپ ان کا یہ مذاق اڑا رہے تھے, وہ قصہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے. گیس بڑھاؤ, بجلی بڑھاؤ, دن میں 2 دفعہ بڑھاؤ, پیٹرول مہینے میں 3 دفعہ بڑھاؤ. اور بڑھنے کے وجوہات آپ کو خوب پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے, سستی, کاہلی, نااہلی, اس وجہ سے یہ بن رہے ہیں. یہ بحرانیں پیدا ہو رہی ہیں, یہ چینی کی وغیرہ. 3 سال ہوئے آپ سے ایک چینی کی مافیا نہیں سنبھالی جا سکی. ان لوگوں نے, اس نوجوانوں, پاکستان کے نوجوانوں نے اپنے پرانی روایتی پارٹیوں سے بغاوت کر کے ایک انقلابی قدم اٹھا کر آپ کو ووٹ دیے تھے. آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ یہ خیبر پختونخوا میں یہ تو ایک خاموش انقلاب تھا جو آیا تھا, جو تو آپ نے اس کا کیا کر دیا؟ آپ مجھے ایک مسئلہ تو بتائیں خیبر پختونخوا میں. آپ وزیر اعظم ہیں نا, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک آرڈیننس نکالے کہ آج سے تمام دریا, تمام خوڑ, نالے, جنگلات وغیرہ سب بحق سرکار قانون بحق سرکار ضبط ہے, یہ قانونی, یہ عوام کی ملکیت ہے, کوئی کسی کا نہیں ہوا. نکالے نا یہ بڑے بڑے جاگیردار جو پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں, قبضے کر رہے ہیں, سندھ میں دریا کے لہروں پر محل بنا رہے ہیں, دریا کے لہروں پر ہوٹل بنا رہے ہیں. ان کو قابو کریں نا, ہم آپ کی بات مان لیں گے. یہ جاگیریں ختم کریں نا, میں آپ کو تجویزیں دیتا ہوں, یہ جاگیریں ختم کریں. باقی جتنے بھی اسمبلی کا عرصہ ہے تمام کی تنخواہیں بند کریں, اپنے ساتھ یہ قربانی کریں نا. تمام قومی اسمبلی کی, تمام صوبائی اسمبلیوں کی, تمام سینیٹروں کی تمام مراعات. کیوں یہ غریب ہیں؟ کون سا سینیٹر اور قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کا ممبر غریب ہے کہ وہ اپنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا؟ قوم ملک کے لیے قربانی دے دے نا. آپ بار بار غریبوں پر پاؤں رکھ کر اس کا گلا دبا رہے ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی. وہ آپ سے تمام اختیارات لے لیں کہ بھئی کوئی بجلی کی مراعات وغیرہ نہیں ہے. جاگیرداری نظام کو ختم کریں, سرمایہ داری نظام کو, تمام پیسوں کا حساب کتاب کریں اس میں. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں فرق رکھتے ہیں. اس ملک میں ایک ایسا طبقہ ہے جو آپ کے پیچھے ہے, جو آپ کے مددگار ہے, آپ اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے. چند 2-3 سیاستدانوں کو پکڑ کر بس, یہ باقی ساری دنیا فرشتے ہیں.
آپ کون سے آئے ٹی وی پر کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا ہوں، جا رہا ہوں، آپ کے واہ واہ ہو گئے کہ آؤ یہ ایسا انسان تھا، ہم سے یہ توقع تھی کہ نہیں کر سکتا، اور یا یہ کہیں کہ ہاں میں کر رہا ہوں یہ چیزیں کل سے کر رہا ہوں، آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں یہ ہوگا، لیکن پھر دیکھیں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں۔ وہی بات ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے، پتے کھائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن پکڑ لے ان حرامیوں کو، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس دگلے پن کے اور آپ کے آس پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ پیر و فقیر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی پارٹی کا بھی ستیاناش، وہ جو نچلا غریب کارکن تھا وہ آج سر دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے قربانیاں کی تھی، میں نے عمران خان چھوڑایا تھا، میں نے پارٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے اس حد تک لایا اور اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا، لیکن آج اس غریب کارکن ادنا کارکن کی کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ ہر جگہ پر اس کو بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گیرہ تنگ ہو چکا ہے، وہی لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنا انجام عنقریب دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ آپ کا کیا حشر کریں گے۔ اور یہ غریب کارکن اتنا خفا اور ناراض ہو چکا ہے کہ یہ اب باہر نہیں نکلے گا آپ کے لیے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کتنی بے انصافی ہو رہی ہے، کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، اس غریب کی آواز کو کوئی نہیں سنتا۔ آج وہ بھوکوں مر رہا ہے، آج وہ در بدر پھر رہا ہے، وہ آپ سے ملاقات تک بھی نہیں کر سکتا، وہ بنی گالہ کیا کہ بنی گالہ کے خاک تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ نیچے آ جائیں وزیر اعظم صاحب، نیچے آ جائیں، ان کارکنوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ وہ آپ کو کہیں کہ حالات کیا ہیں۔ کابینہ میں آپ بیٹھے ہوئے سر اوپر کر کے وزیر اعظم نے مہنگائی پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ کس چیز کی برہمی؟ کیا ہوگا برہمی سے؟ کتنی دفعہ آپ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، کتنے وہ معیشت کے اور وزیر خزانہ آپ نے تبدیل کر دیے، باندھ کے پاکستان میں تو آپ نے کوئی چھوڑا نہیں، باہر سے بھی آ گئے، کیا ملک کی معیشت ٹھیک ہو گئی؟ کتنی دفعہ آپ نے جھوٹے وعدے کیے کہ اب معاملات برابر ہو گئے، اب ہم ترقی پہ جا رہے ہیں، آج دیکھیں حالت کیا ہے، آپ کا ڈالر کہاں جا رہا ہے، سونا کہاں جا رہا ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، پیسہ نیچے زمین کے پاتال پر جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ پر بیرونی قرضے بھی اور اندرونی قرضے بھی بڑھ گئے۔ 21,000 ارب پر آپ پر قرضے بڑھ گئے ہیں۔ یہ اندرونی بھی ہیں جو آپ اسٹیٹ بینک سے لے چکے ہیں، اور باہر کے بھی ہیں جو آپ پر قرض ہے، اس میں آپ نے آدھی بھی واپس نہیں کی، سراسر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سراسر۔ قوم کو مجھے غصہ اس بات پر ہے، مجھے مہنگائی پر نہیں ہے، ہم اچار کے ساتھ کھالیں گے، ہم گڑ کے ساتھ کھالیں گے، لیکن کاش آپ سیدھا چلتے اور آپ انصاف سے چلتے اور ان زبردستوں اور ان سرمایہ داروں اور ان جاگیرداروں سے سب کچھ لے لیتے، یہ ملک خوشحال ہوتا۔ ہم قربانی دے رہے تھے، ایسے آئے ہیں دنیا کی تاریخ میں، چینیوں نے بھی دی ہے وغیرہ، لیکن کس لیے ہم قربانی دیں کہ یہاں ابھی آپ کے جو قومی اسمبلی صوبائی کے ان کے مال دولت میں اضافہ ہو؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ کوئی آسمان کی تو نہیں چاہیے، ہمارے سامنے ادھر پیدا وغیرہ ہوئے، اور اب ان لوگوں نے ادھر تڑے پر بیٹھے ہوتے تھے، چنے کھاتے تھے، اب وہ لکھپتی کروڑپتی پجارو اس میں گھوم رہے ہیں۔ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ حساب کتاب دیں گے نا، یہ ہمیشہ تو آپ کی حکومت نہیں ہوگی، یہ تو جب آ جائیں گے تو آپ کو پھر آسمان کے تارے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا گیم ہوا ہے۔ غریبوں کا جینا دوبار ہو چکا ہے۔ آپ کی، مجھے افسوس ہے کہ آپ تو آپ ہیں، آپ کی کسی وزیر کو، آپ کی کسی مشیر کو اس کا اندازہ نہیں ہے، انہوں نے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لوگ
لوگوں کا بلڈ پریشر شوگر بڑھ گیا ہے آپ کے وزیروں کی جھوٹ اور ان کی جھوٹی کہانیاں پڑھ کر اور سن کر ٹی وی ٹاک پر آپ کو وہ لگاتا بھی نہیں ہے کیونکہ لوگ بیمار ہو گئے ہیں ان کی باتیں اور ان کی جھوٹ سن کر. ایک وزیر ایک بات کہتا ہے دوسرا وزیر دوسری بات کرتا ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے. اپنے خدا پہ قسم ہے کہ اپنے وزارت کے متعلق ان لوگوں نے آج تک بات ہی نہیں کی ہے, صرف وہی ایک بات دہرا رہے ہیں صاحب. اب کتنی بار اور کتنی دفعہ 3-4 سال سے وہ لوگ نواز شریف شہباز شریف سنیں گے؟ بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے سے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو چلو جو تھا ہم نے آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں روکا ہے, آپ لوگ کریں نا. کس نے روکا ہے؟ آپ یہ بار بار فریادیں کیوں کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت آپ کے پاس ہے, وزیر اعظم آپ ہیں, وزیر آپ ہیں, فوج آپ کے ساتھ ہے, پولیس آپ کے ساتھ ہے, عدالت ہے, پکڑیں ان کو کریں. تو وہ تو بار بار پکڑے گئے 3-4 سال سے گئے اور پھر آ گئے اور پھر آ گئے, اور جب آتے ہیں ضمانتیں منظور ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ وہ کہتا ہے آپ لوگوں کے وزیروں کو اور نیب کو کہ حد سے زیادہ ان کو بدتمیز اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں, اور آپ اسی نیب والے کو بچا رہے ہیں. یہ کوئی تک ہے کہ بندے کو پہلے بٹھایا جائے اور پھر جی صبر کرو میں کیس. خورشید شاد کو 2 سال ہوئے ابھی تک اس کے خلاف کیس پیش نہیں ہوا. شاہد خان عباسی 2 دفعہ گرفتار اندر گیا, کوئی کیس وہ چیلنج کر رہا ہے بار بار کہتے ہیں مجھے پکڑو, مجھ پر ثابت کرو. حسن اقبال کہہ رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے, تو آپ لوگ کریں نا. ایک جھوٹا وہ طریقہ بنایا ہوا ہے, ہر مہینے میں کبھی مراد سعید اور کبھی یہ سامنے بیٹھ کر بابر آوانا, اور ہاں ہم نے ابھی موٹروے پر ان کی وہ نکالی ہوئی ہے اور ابھی ہم نے یہ کیا ہوا ہے. بھائی خدا کے لیے یہ کتنی جھوٹا بولیں گے, کتنی دفعہ بولو گے, اس عوام کو کتنی دفعہ آپ ورغلائیں گے. اس عوام کو اور کچھ نہیں چاہیے, ان کی روٹی سستی کرو خدا کے لیے, پیٹرول سستی کرو. اور یہ سب یہ چیزیں نہیں کہ یہ دنیا میں مہنگائی ہے اور ابھی بھی اس خطے میں آس پاس میں ہمارے, بھائی خطے کی بات آپ نہ کریں, آج سے مہنگائی کی بات نہ کریں. آس پاس خطے میں آپ لوگوں کی مہنگائی ابھی بھی کم ہوگی, لیکن اس خطے میں جو ہے تو وہاں کے لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی شمار کریں نا, وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے کہ ہم یہ مہنگائی افورڈ کریں؟ اور ان چیزوں سے جب آپ روٹی مہنگی کریں گے تو چور زیادہ ہو گئے ہیں, اچکے زیادہ ہو گئے ہیں, ڈاکے زیادہ ہو گئے ہیں, اچھے گھرانوں نے اپنی عزتیں بیچنی شروع کر دی ہیں. کیا کریں؟ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, معاشرہ گندا ہو جاتا ہے, اس میں مختلف قسم کی برائیاں در آ جاتی ہیں. مدینہ کی ریاست میں تو یہ تھا نا کہ عام کے بھائی زیادہ غریبی وہ انسان کو کفر کے کنارے پہنچا دیتی ہیں. ہاں, اور یہ بھی کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. تو باقی تو مدینہ کی ریاست کی چھوڑے باتیں, لیکن یہ 2 باتیں اپنے ساتھ باندھیں. یہ میں آخر میں پیر کہہ رہا ہوں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں. کتنی بڑی بات کی ہے, یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ غربت انسان کو کفر کے کنارے تک, مطلب ہے کہ غریب آدمی پھر سب کچھ کرتا ہے, وہ کافر بھی ہوتا ہے, وہ زنا بھی کرے گا, وہ شراب بھی پیے گا, وہ ڈاکہ بھی ڈالے گا, وہ دوسروں کے حقوق پر ایسے, اور یہاں تک کہ وہ قتل بھی کرے گا. تو یہ کفر ہوگا نا. تو آپ لوگ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ مجھ میں یہ فرق کیوں ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں نا. اس علاقے میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو دن میں کروڑوں کما رہے ہیں, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو مہینے میں 1 دینار نہیں کما سکتے. اتنا فرق ہے. رہنے سہنے میں فرق ہے, علاج میں فرق ہے, اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہے, معیشت میں فرق ہے, اچھا تعلیم میں فرق ہے. تو یہ فرق آپ ختم کریں نا. آپ نے جو وعدے کیے تھے, اب ریکارڈ کس چیز کی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ زیادہ مال کہاں پر ہے؟
اس کو نکالیں ان لوگوں سے، سب سے پہلے آپ، اور پھر جتنے بھی یہ وزیر مشیر ہیں ان کو مزید یہ مراحت اور تنخواہیں اور یہ سب چیزیں بند کر دیں کہ بھئی یہ نہیں ہے، یہ خزانے میں جائے گا۔ آپ لوگ مفت کام جو کرتے ہیں ملک و قوم کی قربانی کے لیے، میں نے قوم سے بہت قربانی مانگی، ابھی آپ سے مانگ رہا ہوں، نیکسٹ 2 سال کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی۔ کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو جائیں، میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں، خلاص۔ تو یہاں سے شروع کریں، یہ میری تجاویز ہیں۔ یہ باقی پیسہ ان لوگوں نے کافی، آپ کو پتہ نہیں ہے صاحب جی، وزیر اعظم صاحب، آس پاس آپ کی جتنی بھی ہے نا یہ اسمبلی کے، اور یہ ان لوگوں نے کافی چیز کمائی ہوئی ہے، کافی سے بھی زیادہ۔ ان لوگوں نے اپنے پشت و درہا نسل کے نسل تک بندوبست کیا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ ان کی تنخواہیں مراحت روک دیں، کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا، کک بھی نہیں پڑے گا ان کو، اور یہ کریں گے بھی، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سے کمائے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے پھر ایک اور وقت چاہیے، ایک اور ٹائم چاہیے کہ ان کا مال پھر کیسے نکالا جائے گا، ان کے ساتھ پھر کس طریقے سے حساب کتاب ہوگا، یہ کرپشن کیسے آئے گا سامنے۔ آپ نے پچھلے کرپشن کا حساب کتاب پر، جس کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ نواز شریف پنجاب کے سرمایہ داروں کا نمائندہ ہے، پنجاب کے تمام سرمایہ دار اس کے پیچھے ہیں، آپ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، جاگیردار بھی ہیں۔ ہاں، آپ یہ کام کر سکتے تھے کہ آئندہ کے لیے کچھ ایسے آئینی امینڈمنٹ کریں آپ کے ساتھ کہ آئندہ کے لیے کرپشن کے دروازے بند ہو جائیں، کچھ ایسا کریں کہ جو ہوا وہ تو ہوا، تو جو اصل کام میں آپ نہیں کریں، ایسے کچھ کریں کہ آئندہ کے لیے کوئی کرپشن نہ کرے، خواہ کوئی بھی ہو۔ تو وہ تو آپ نے نہیں کیا، آپ نے تو ان کے لیے راستے کھولے رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے نمبر ہیں نا، وہ سارے آپ کے کر رہے ہیں، آپ کے سارے جو وزیر مشیر ہے اور آپ کے سارے جو اپنے ہیں، اور ان کو آپ نے راستے کھولے ہوئے ہیں، جہانگیر ترین وغیرہ سب کرے، کدھر گئے وہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی چینی پر، اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ جہانگیر ترین کو کون سی سزا ملی؟ چینی مافیا کے کان جام ہوا، آٹا مافیا جو آپ خود کہتے تھے کہ میں نے سب کچھ کیا ہوا ہے، ابھی مہنگائی نہیں ہوگی، وہ آٹا مافیا کا کیا بنا؟ تو میں یہ باتیں آج اس لیے کہہ رہا ہوں تحریک انصاف والوں کو اور سب کو، کہ اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم یہ سب اور سارے عوام بیوقوف ہیں اور وہ ہماری جھوٹوں پر، تو یہ دل سے نکالے خیال۔ عوام آپ سے بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ واحد حل یہ ہے کہ جتنا بھی ہو اصل چیز پہ آئے، اور جہاں سے بھی ہو مہنگائی کو ختم کریں، یہ ختم ہو سکتی ہے، اور چیزوں کو سستا کریں۔ اگر عوام کو روٹی نہیں ملے گی تو ایسا انقلاب آئے گا جس میں آپ سر بھی نہیں چھپا سکیں گے، اور ایسی خونریزی ہوگی جس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔